آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شبانہ بیگم۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 79ویں یوم آزادی کی تقریبات منانے میں قوم کی قیادت کی۔ انہوں نے آتم نربھر بھارت کو عمل میں لانے کے لیے لال قلعے کی فصیل سے بہت سے اقدامات کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت وکست بھارت کے ویژن کو عمل میں لانے کے لیے اگلے دور کی اصلاحات کے مقصد سے ایک ٹاسک فورس قائم کرے گی۔ وزیر اعظم مودی نے پاکستان کو یہ سخت وارننگ دے دی ہے کہ بھارت نیوکلیائی دھمکیوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے آپریشن سندور کو سراہا اور اسے مسلح فوجوں کی بہادری کا ایک طاقتور ثبوت قرار دیا۔ بیرون ملک بھارتی مشنوں نے بھی یوم آزادی کی تقریبات وطن پرستی کے جذبے کے ساتھ منائیں۔ کشتواڑ میں بادل پھٹنے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 45 ہو گئی ہے۔ راحت اور بچاؤ کا کام جنگی پیمانے پر جاری ہے۔ ابھی تک 120 سے زیادہ لوگوں کو بچایا جا چکا ہے۔ وزیر اعظم نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین روس تنازع پر امن بات چیت کے لیے آج رات الاسکا میں روس کے اپنے ہم منصب ولادیمیر پوتن سے ملاقات کریں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ملک آج اپنا 79واں یوم آزادی منا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی کے لال قلعے سے یوم آزادی کی تقریبات کی قیادت کی اور قومی پرچم لہرایا۔ جناب مودی نے اس مشہور تاریخی عمارت کی فصیل سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ آپریشن سندور کے بہادر سپاہیوں کو سلام پیش کیا کہ یہ آپریشن ملک کی مسلح فوجوں کی شجاعت اور باریکی سے کی جانے والی کارروائی کا ایک طاقتور ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے مسلح افواج کو حکمت عملی تیار کرنے، نشانہ مقرر کرنے اور کارروائی کا وقت طے کرنے کا موقع دے کر انہیں اختیارات دیے۔ 22 تاریخ کے بعد ہم نے ہمارے سینا کو کھلی چھوٹ دے دی۔ رننیتی وہ طے کرے، لکشیہ وہ طے کرے، سمے بھی وہ چنے، اور ہماری سینا نے وہ کر کے دکھایا جو کئی دشکوں تک کبھی ہوا نہیں۔ سینکڑوں کلومیٹر دشمن کی دھرتی پر گھس کر کے آتنکی ہیڈ کوارٹرز کو مٹی میں ملا دیا۔ وزیر اعظم نے خاص طور پر کہا کہ بھارتی مسلح فوجوں نے پاکستان کے کئی 100 کلومیٹر اندرونی علاقوں میں جا کر حملہ کیا اور دہشت گردوں کے کیمپوں کو ملبے میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام میں دہشت گردوں کی طرف سے جو خوفناکی پیدا کی گئی اس پر ہر ایک بھارتی کو غصہ ہے اور آپریشن سندور اس غصے کا اظہار ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے عوام نے اب یہ محسوس کر لیا ہے کہ وادی سندھ کا سمجھوتا غیر منصفانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اب نیوکلیائی بلیک میل کو برداشت نہیں کرے گا۔ اب بھارت نے طے کر لیا ہے کہ نیوکلیئر کی دھمکیوں کو اب ہم سہنے والے نہیں ہیں۔ نیوکلیئر بلیک میل لمبے عرصے سے چلایا، اب بلیک میل نہیں سہا جائے گا۔ آگے بھی اگر دشمنوں نے یہ کوشش جاری رکھی، ہماری سینا طے کرے گی، سینا کی شرطوں پر، سینا جو سمے نردھارت کرے اس سمے پر اب ہم عمل میں لا کر کے رہنے والے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت دشمنوں کی طرف سے کسی بھی خطرے کو ناکام بنانے کے لیے ہتھیاروں کا ایک طاقتور نظام کی تشکیل کے لیے مشن سدرشن چکر کا آغاز کرے گا۔ جناب مودی نے کہا کہ اگلے 10 سال میں یعنی 2035 تک اس قومی سلامتی کی ڈھال میں توسیع کی جائے گی، اسے مضبوط اور جدید بنایا جائے گا۔ انہوں نے اس مشن کو تاریخی شخصیت شری کرشنا کے سدرشن چکر سے وابستہ کیا۔ انہوں نے خاص طور پر بتایا کہ کس طرح بھارت نے جدید دفاعی اختراعات کی رہنمائی کے لیے اپنی مالا مال ثقافتی اور دیو مالائی وراثت سے جذبہ حاصل کیا۔ وزیر اعظم نے آتم نربھر بھارت کو وکست بھارت کے لیے ایک کلیدی بنیادی مرحلہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دفاع، ٹیکنالوجی، توانائی، خلا اور مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں پیش رفت کا ذکر کیا۔ انہوں نے آپریشن سندور کی بھارت کی دفاعی خود انحصاری کے مظاہرے کے طور پر تعریف کی۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ میڈ ان انڈیا ہتھیاروں سمیت ملک کی صلاحیتوں کے سبب بھارت فیصلہ کن اور آزادانہ طور پر کارروائی کرنے کا اہل ہوا ہے۔ ایک راشٹر کے لیے آتم سمان کی سب سے بڑی کسوٹی آج بھی اس کی آتم نربھرتا ہے۔ وکست بھارت کا آدھار بھی ہے آتم نربھر بھارت۔ آتم نربھرتا کا ناطا ہمارے سامرتھ سے جڑا ہوا، اس لیے ہمارے سامرتھ کو بچائے رکھنے، بنائے رکھنے اور بڑھائے رکھنے کے لیے آتم نربھر ہونا بہت انیواریہ ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ وہ کسانوں اور ماہی گیروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ انہوں نے روزگار کی ایک بڑی اسکیم کا آغاز کیا جس پر 1 لاکھ کروڑ روپے کا خرچ آئے گا، جس کے تحت ایسے نوجوانوں کو جنہیں نیا روزگار ملا ہو 15,000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ اس اسکیم کا مقصد 3 کروڑ سے زیادہ نوجوانوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا آج ہی 15 اگست کو لاگو ہو رہی ہے۔ اس یوجنا کے تحت نجی چھیتر میں پہلی نوکری پانے والے نوجوان کو 15,000 روپیہ سرکار کی طرف سے دیے جائیں گے۔ کمپنیوں کو بھی نئے روزگار دینے کے اوسر جو بھی زیادہ جٹائے گا ان کو بھی پروتساہن راشی دی جائے گی۔ قریب 3.5 کروڑ نوجوانوں کو روزگار کے نئے اوسر بنائے گی۔ وزیر اعظم نے اس دیوالی تک اگلے دور کی جی ایس ٹی اصلاحات شروع کرنے کا بھی اعلان کیا، جن کا مقصد روزمرہ کے استعمال کی چیزوں پر ٹیکس کو کم کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت اس سال کے آخر تک میک ان انڈیا سیمی کنڈکٹر چپس کا آغاز کرے گا، جو اہم ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ملک کی بڑھتی ہوئی طاقت کی عکاسی کرے گا۔ آج سیمی کنڈکٹر جو پوری دنیا کی ایک طاقت بن گیا ہے، ہمارے بعد کئی دیش سیمی کنڈکٹر میں آج مہارت حاصل کر کے دنیا میں اپنی طاقت کو پرستھاپت کر رہے ہیں۔ آج ہم نے اس بوجھ سے مکت ہو کر کے مشن موڈ میں سیمی کنڈکٹر کے کام کو آگے بڑھا ہے۔ 6 الگ سیمی کنڈکٹر کے یونٹس زمین پر اتر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے اگلے دور کی اصلاحات کے لیے ایک مخصوص ٹاسک فورس بھی تشکیل دینے کا اعلان کیا۔ جناب مودی نے سرحدی علاقوں میں افراط زر اور غیر قانونی مائیگریشن کے سبب آبادی کے عدم توازن کے خطرے کو اجاگر کیا۔ انہوں نے قومی سلامتی کو درپیش اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایک اعلی اختیاراتی آبادی مشن کے آغاز کا بھی اعلان کیا، جس سے بھارت کے شہریوں کے اتحاد، سالمیت اور حقوق محفوظ رہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 79ویں یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ جناب مودی نے مجاہدین آزادی اور ایک وکست بھارت کی تعمیر کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ایک سے سخت محنت کرنے کی اپیل کی ہے۔ ملک کے 79ویں یوم آزادی کے موقع پر قومی راجدھانی میں کئی مقامات پر قومی پرچم پھہرایا گیا۔ مرکزی وزراء راجناتھ سنگھ، ڈاکٹر ایس جے شنکر، نتن گڈکری، ڈاکٹر جتیندر سنگھ اور لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے اپنی اپنی رہائش گاہوں پر قومی پرچم پھہرایا۔ دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے چھترسال اسٹیڈیم میں قومی پرچم پھہرایا۔ مرکزی وزیر اور بی جے پی کے صدر جے پی نڈا نے بی جے پی کے ہیڈ کوارٹر میں قومی پرچم پھہرایا۔ یہ آکاشوانی ہے۔ پورے ملک اور بیرون ملک سے 79ویں یوم آزادی کی تقریبات کے منائے جانے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ مدھیہ پردیش میں بھوپال میں یوم آزادی کا جشن ریاستی سطح پر منایا گیا۔ پنجاب میں، اڈیشہ میں اور چھتیس گڑھ میں، بہار میں یوم آزادی پورے حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ریاستی سطح کی اہم تقریب پٹنہ کے تاریخی گاندھی میدان میں منعقد ہوئی، جہاں وزیر اعلی نتیش کمار نے قومی پرچم پھہرایا۔ اس کے علاوہ بھارت اپنا 79واں یوم آزادی کا جشن بیرون ملک بھی منا رہا ہے۔ بیرون ملک بھارتی سفارت خانوں میں بھی آج کا دن پورے جوش و خروش اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ مشترک اقدار کو اجاگر کرتے ہوئے منایا جا رہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارت کے عوام کو مبارکباد دی اور نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بھارت میں قائم امریکی سفارت خانے نے یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ اس اہم موقع کے جشن میں امریکہ بھارت کے ساتھ شامل ہے۔ چین میں بھارتی سفیر پردیپ کمار راوت نے بیجنگ میں بھارتی سفارت خانے میں یوم آزادی کی تقریب میں ترنگا پھہرایا۔ پرچم پھہرانے کے بعد جناب راوت نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے قوم سے خطاب کے اقتباسات بھی پڑھ کر سنائے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کشتواڑ میں بادل پھٹنے اور سیلاب کے پیش نظر صورتحال سے متعلق جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلی عمر عبداللہ سے فون پر گفتگو کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ حکام متاثرہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پوری جانفشانی سے کام کر رہے ہیں۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 79ویں یوم آزادی کی تقریبات منانے میں قوم کی قیادت کی۔ انہوں نے آتم نربھر بھارت کو عمل میں لانے کے لیے لال قلعے کی فصیل سے بہت سے اقدامات کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت وکست بھارت کے ویژن کو عمل میں لانے کے لیے اگلے دور کی اصلاحات کے مقصد سے ایک ٹاسک فورس قائم کرے گی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کو یہ سخت وارننگ دے دی ہے کہ بھارت نیوکلیائی دھمکیوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے آپریشن سندور کو سراہا اور اسے مسلح فوجوں کی بہادری کا ایک طاقتور ثبوت قرار دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔